مدینہ شریف ہے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں مسلمہ کذاب اس کا خط آتا ہے، اس کا خط آتا ہے۔ خط کے اندر کیا لکھا ہے؟ خط کے اندر یہ لکھا ہے کہ اے محمد عربی، یہ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ آدھے عرب کا جب تک آپ حیات ہیں آپ نبی ہیں، آپ کے بعد وہ مسلمہ کذاب وہ دجال کہتا ہے کہ آپ کی وفات شہادت یا وصال کے بعد میں نبی بن جاؤں گا، یا پھر اس بات پر معاہدہ کر لیتے ہیں کہ آدھے عرب کا آپ نبی بن جائیں، آدھے عرب کے میں نبی بن جاتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کا تحریری جواب لکھا۔ حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور تو کذاب ہے۔ تو کیا ہے؟ کذاب ہے۔ جب حضور نے یہ خط تحریر فرما لیا، اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو کھڑا ہو کر یہ خط مسلمہ تک پہنچا کے آئے؟ حضور نے فرمایا وہاں جانا بہت بڑا خطرہ ہے، جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے جانا پڑے گا۔ تو ایک حضور کے صحابی کھڑے ہوئے، اور روایت پاک میں آتا ہے وہ حبیب بن زید خوش نصیب صحابی ہیں جو اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے، ان کے منہ میں کھجور تھی، وہ کھڑے ہوئے اور جلدی سے کھجوریں پھینکی۔ کھجوریں کے ذرات صحابہ کرام کے کپڑوں پر گئے اور انہوں نے کہنے لگے کہ جناب والا اتنا جلدی ہی کیا ہے، آپ کھجور کھا لیتے، بعد میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں اگر یہ کھجور کھاتا مجھے دیر ہو جاتی تو یہ حضور تک پروانہ لے کر کوئی اور چلا جاتا، میری قسمت پیچھے رہ جاتی، میں نے کھجوروں کو ترک کر دیا ہے۔ اور اپنے آپ سے کہا ہے حبیب آج موقع ہے، کھڑے ہو جا۔ اگر حضور کی عزت پہ پہرا دینا چاہتا ہے، معاشرے کو بتانا چاہتا ہے کہ حالات کیسے ہوں، نبی پاک کی عزت کی بات آ رہی ہے، سوچنا نہیں ہے تیری فرصت کے حضور کی عزت پہ۔ 11 بچے ہیں جناب کے، حبیب بن زید کے کتنے بچے ہیں؟ 11 بچے ہیں۔ کام کیا کرتے ہیں؟ کھجوریں بیچتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے ہیں، قربان جائیے کھجوریں بیچتے ہیں۔ کھڑے ہو گئے، حضور نے خط دیا، سرکار نے فرمایا حبیب اے میرے غلام یاد رکھیے گا بڑا ظالم ہے، وہ بڑا ظالم ہے، اس کی فورس اپنی ہے، وہ بندے مروا دیتا ہے، وہ بندے مروا دیتا ہے۔ جب حق اور باطل کی جنگ آ جائے، جب حق اور باطل کا مسئلہ آ جائے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ظالم جب دلیل پیش نہیں کر سکتا تو پھر وہ لڑتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ لڑتا ہے، وہ گلا دبانے کی کوشش کرتا ہے، وہ بات دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی جناب والا آپ کو بے روزگار کرنے کی دھمکی دے گا، کبھی وہ کہے گا کہ جناب اگر آپ نے ایسا کیا تو میں آپ کو مروا دوں گا، کبھی کہے گا آپ جانتے نہیں ہیں میرا بڑا تعلق ہے، ہم نے پہلے کتنے بندے مروا دیے ہیں، میں کبھی کہتا ہے میں تمہیں غائب کروا دوں گا، دھمکاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ بندہ حق بیان کرنے سے رک جائے، کہیں خوف زدہ ہو جائے۔ لیکن حبیب بن زید نے بتایا جب مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ حبیب وہاں بڑا ظلم ہے، وہاں وہ بڑا جابر ہے، بڑا ظالم ہے، اس کی فورس اپنی ہے، حبیب کہنے لگے یا رسول اللہ آقا کلمہ جو آپ کا پڑا ہے پھر یہ کیا دیکھنا ہے کہ کتنا ظالم ہے؟ حضور ہماری تو خواہش یہ ہے کہ وہ موقع ملے آپ کی سب سے بڑا ہو۔ توجہ ہے آپ کی؟ واپس سے کہیں سبحان اللہ۔ جی پہنچ گئے، المختصر وقت بہت کم ہے اور پھر دیر ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں کہ اس دفعہ تو دیکھ لیا ہے، آئندہ اگر ایسا ہوا تو پھر ہم 5 منٹ رہ گئے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بات پوری کر لوں، جی کر لوں تو پھر زور سے کہو سبحان اللہ۔ جی کیا فرما رہے ہیں؟ حضور کے غلام چلے، 11 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، مزدوری، کوئی تاجر نہیں ہے، کوئی بہت بڑا کاروبار نہیں ہے، کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں کی ہوئی ہے کہ جناب چلو میں چلا جاؤں گا، کوئی بیمہ پالیسی بھی نہیں بھری ہوئی کہ میں جاؤں گا تو 20 سال کے بعد بچوں کو کچھ مل جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چلتے ہیں، چلتے چلتے جب حضور کے غلام وہاں پہنچے، مسلمہ کے قریب گئے، آپ نے اپنی تلوار یوں زمین میں گاڑی اور اس نے دیکھا، پوچھا بتاؤ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ جناب حبیب بن زید کی نگاہیں نیچے ہیں، آپ نے سر اٹھا کر فرمایا پتہ نہیں لگا تمہیں، چہرہ نہیں بتانا کہ حضور کا غلام آیا ہوا ہے۔
حضور کا غلام ہوا ہے. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ تیرے خط کا جواب لے کر آیا ہوں. خط پیش کیا گیا. اس وقت دستور یہ تھا، خط خود نہیں پڑھتے تھے، مشیر پڑھتے تھے، چمچے پڑھتے تھے. اس نے اپنے ایک چمچے کو خط دیا. کہا پڑھ کے سناؤ کیا لکھا ہے. پہلے لکھا تھا کہ محمد اللہ کا رسول ہے اور مسلمان تو کذاب اور جھوٹا ہے. کذاب اور جھوٹا ہے، کذاب اور جھوٹا ہے. کسی سردار کے سامنے اگر کسی کی بےعزتی ہو جائے تو وہ اس لیے برداشت نہیں کرتا. میرے چاہنے والے سن رہے تھے، اگر یہ بات فون پہ بتا دیتے تو پھر وہ دبا جاتا کہ چلو کسی کو پتہ نہیں چلا. لیکن علل اعلان کہیں مجلس میں، کہیں سامنے، کہیں یہ بےعزتی ہو جائے تو وہ مرتے دم تک اسی درد میں مر جاتا ہے کہ میرا بچہ کچھ نہیں ہے. حبیب بن زائد نے جب یہ بتایا، پیش کیا خط، اس نے سنایا. سنا کر پہلی فرصت میں اس نے لکھا تھا مصطفیٰ نے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے. برداشت سے بات باہر ہو گئی، بےعزتی علل اعلان ہو گئی. کہا چلو محمد نے تو یہ کہا ہے، اب تیری کہاں رہے ہیں، تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زائد کہتے ہیں ظالمہ کمینہ، جب میرے مصطفیٰ نے فرما دیا ہے تو ان کے غلام کی کیا حیثیت ہو جائے اپنے رائے پیش کرے. جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے میرا بھی پھر وہی بات آئی کہ ظالم ظلم کرتا ہے، اس نے تلوار سے ایک کندھا شہید کر دیا. تاکہ ڈراؤ اس کو، کچھ تو خیال کرو، دباؤ اس کو تاکہ آہستہ بات کرے، حق بات نہ کرے، دبا جائے، معاملے کو تھوڑا مصلیحت کی طرف لے آئے، رخصت اختیار کر لے. ہاں جی نہیں، تلوار ماری، کندھا شہید ہو گیا. پھر پوچھا اب بتا. آپ فرمانے لگے بات تو وہی ہے جو میرے محبوب نے کی ہے، تو کذاب ہے، میرے محبوب اللہ کے رسول ہے. اس نے دوسرا کندھا شہید کر دیا. پھر پوچھا اب بتاؤ نا. کہا کہ بات وہی ہے جو میرے محبوب نے فرمائی ہے. یہاں تک کہ آپ کے دھڑ کاٹ دیا گیا، دونوں ٹانگیں کاٹ دی گئی، گردن پہ ہاتھ، گردن پہ تلوار رکھ کے مسلمان کہتا ہے جلدی کر بتا ورنہ کاٹ دوں گا. حضرت حبیب فرمانے لگے اوے تو ہمیں دھمکاتا ہے، ہم تو وہ ہیں جو 313 تھے، پتہ میں چلے گئے جان کی پرواہ نہیں کی. ہم وہ ہیں جو عہد میں چلے گئے جان کی پرواہ نہیں کی. ہم وہ ہیں کہ جب 20 دن کی نماز پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں مالنا آج شام سے پہلے شہادت کی موت عطا فرما. ہمیں آتا ہے جلدی کر. جب اس نے اپنا خنجر چلایا، تلوار چلی، ادھر مدینے کے تاجدار مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں. حضور کے آنسو جاری ہو گئے. سرکار سے صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میرے حبیب شہید ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت نے جنت کے سائے فرمائے